ایک عمرانی معاہدہ طے پا گیا ہے، اس کے باوجود لاہور کا ایک ذاکر جس کو آپ بڑا معتدل سمجھتے ہیں اور شیعوں کے اعتدال کا چہرہ ہے، اس جواد نقوی نے ریحان طارق نامی ایک پوڈ کاسٹر کے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بکواس کی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ تکریم کے قابل اور لائق نہیں ہے۔ تو جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا۔ کہاں ہے پیغام پاکستان؟ یہ دستاویز صرف اہل سنت کے لیے ہے؟ یہ عمرانی معاہدہ صرف ہمارے لیے ہے؟ پیغام پاکستان میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مقدسات اہل سنت کی تکریم کی جائے گی۔ آپ اپنے گھر میں نہ کریں، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ آ کے کہیں گے کہ سیدنا امیر معاویہ تکریم کے قابل نہیں ہے، تو یہ لاکھوں کروڑوں اہل سنت کو ہیٹ سپیچ کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے مقدسات کی توہین کی گئی ہے۔ ہم حکومت سے، اداروں سے، مقتدر حلقوں سے کہتے ہیں پیغام پاکستان کو اب حرکت میں لائیں، اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، جو اس نے کہا ہے اس کے تحت جو سزا بنتی ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کو حرکت میں لا کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جب ہم پیغام پاکستان کی روشنی میں، آئین پاکستان کی روشنی میں، دستور پاکستان کی روشنی میں یہ مطالبہ کریں گے تو فرقہ واریت پھیلانے کا الزام بھی ہم پہ آئے گا، اس بدبخت کے اوپر نہیں آئے گا، یا جہلم کے اس دجال اور کذاب کے اوپر نہیں آئے گا جو دن رات سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کرتا ہے۔ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، وہ فیہ باغیہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا، وہ جو جہنم کی طرف بلانے والا فیہ باغیہ جیلمی صاحب وہ کون سا ہے؟ وہی امی عائشہ کا گروہ، معاذ اللہ، وہی سیدنا امیر معاویہ کا گروہ، وہی طلحہ اور زبیر کا گروہ۔ طلحہ اور زبیر عشرہ مبشرہ ہیں، ماں عائشہ جنت میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہیں، یہ گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا اس بدبخت کی نظر میں کہ یہ 28 بارہ حدیث ہے، یہ دو دو ٹکے کے ذاکر اور ملا سیدنا امیر معاویہ کی تکریم کا اعلانیہ انکار کریں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ میں اہل سنت کے علماء ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں گے تو یہ فرقہ واریت ہے، یہ فرقہ واریت ہے۔ پیغام پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت اس پاکستان میں امن قائم کریں گے، توہین صحابہ کی قیمت پہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر مقدمہ آپ کو درج کرنا پڑے گا۔ اللہ کے بندو، جہنم کی طرف بلانے والا گروہ صحابہ کا گروہ نہیں تھا، خارجیوں کا گروہ تھا، خارجی دونوں لشکروں میں۔ بتائیے کیا صحابہ ماں عائشہ، طلحہ، زبیر اور امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے؟ جو خود جنتیوں کے سردار ہو، خود سیدنا امیر معاویہ بھی معین جنتی ہیں، ان کی تکریم نہیں ہو سکتی جی۔ آپ نہ کریں اپنے گھروں میں بیٹھ کے، لیکن آپ ٹی وی کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس بات کا اظہار کریں گے تو اہل سنت کے جذبات کو مجروح کریں گے۔ اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ عمرانی معاہدہ کر لیا ہوا ہے، یا تو اہل تشیع اس معاہدے سے دستبردار ہو جائیں اور کہہ دیں ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے، حکومت جانے، ریاست جانے، وہ جانے، دکھ ہے، آواز اٹھائیں گے۔ آج آپ سب نے جا کے اس بات کی آواز اٹھانی ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن جب آواز اٹھائیں گے دیکھیں جی فرقہ واریت یہ پھیلا رہے، ہم پھیلا رہے ہیں۔ میں اداروں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور ان چاپلوس سرکاری اور درباری ملاؤں سے بھی جو صرف گستاحوں کے سہولت کار ہیں، پورے محرم میں گستاحوں کی سہولت کاری کریں گے۔ آج اس تقریر کے بعد بھی جواد نقوی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بجائے کہیں گے یہ شخص فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ بتائیے ہم نے آج تک کسی ایک مقدسات کی، اہل تشیع کی توہین کی ہو؟ کسی ایک اہل بیت کی توہین کی ہو؟ تم کہتے ہو سیدنا امیر معاویہ کی تکریم نہیں ہوگی، اور ہم سے تمہاری ڈیمانڈ ہے خامنائی اور خمینی کی تکریم کی جائے۔ اس وطن عزیز پاکستان میں جو کسی ایک صحابی کی بھی تکریم کا انکار کرے گا، پیغام پاکستان کو حرکت میں لایا جائے گا۔
قانون کو حرکت میں لایا جائے گا، دستور کو حرکت میں لایا جائے گا، آئین کو حرکت میں لایا جائے گا انشاءاللہ۔ آج 10 محرم کا دن گزر جائے گا، کل اس جواد نقوی کے خلاف مقدمات کو درج کرنے کی درخواستیں دے دی جائیں گی۔ اس حوالے سے پاکستان کے تمام اہل سنت کے جتنے رہنما ہیں، جتنی جماعتوں کے، وہ سب رابطے میں، اور وہ ایک احتجاجی تحریک بھی چلانا چاہتے ہیں، وہ آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانا چاہتے ہیں کہ پیغام پاکستان کا پھندا صرف اہل سنت کے لیے کہ وہ ہمارا بھائی نعیم ریاض ایک حدیث شیئر کرے کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے اس پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہو، اس کے پر مقدمہ درج کر دیا جائے۔ وہ جو نام نہاد علماء کہاں ہیں؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ صرف ہمارے خلاف اردہ سرائی کریں گے، اور یار یہ اہل سنت کو، اور یار یہ بندہ جو ہے نا، یہ فرقہ جو پھیلا رہا ہے اس کے خلاف کبھی زبان کو ہلانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، ایسے بدبخت۔